کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. اللہ اکبر. لیکن حال یہ ہے ہمارا کہ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. علم نہ ہونے کی بنیاد پر, ایمان کمزور ہونے کی بنیاد پر شیطان نے ہم کو یہ دماغ میں بات ڈال دیا ہے وسوسہ کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے. اللہ اکبر. یہ خیالات ہیں. کبھی ہم مریں گے نہیں, کبھی ہم اس دنیا سے جائیں گے. یہ خیال جو جس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کبھی نہیں مریں گے. اللہ اکبر. یہ بہت عجیب سی بات ہے. حالانکہ مسلمان کا بچہ جانتا ہے, بلکہ مسلمان کیا غیر مسلم جو اللہ کو بھی نہیں مانتے, جو غیر اسلام ہیں, ان سے بھی اگر پوچھو گے ہاں وہ کہہ رہے ہیں مرنا تو ہے, ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے. لیکن ان کا ایمان یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. اللہ اکبر. اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. میرے آقا کے پیارے دیوان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ابھی ہم اس دنیا میں ہیں, اور دنیا میں جب کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے, چند واقعات کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک شاگرد تھا. جو بزرگ پہلے کے دور کی بات تھی کہ جب بزرگ بھی ایسے ہوا کرتے تھے, اللہ کے ولی, ان کی بات الگ ہوتی تھی. وہ جو کہتے تھے ہو جاتا تھا, جو دعائیں کرتے تھے دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی. اب ان کا اگر کوئی شاگرد ہو جو بالکل قریب دن رات اٹھتا بیٹھتا ہو, وہ بھی تو پرہیزگار ہوگا نا, ظاہر سی بات ہے, موسٹلی ایسا ہوتا ہے. اب پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ جوانی میں اس شاگرد کا انتقال ہو گیا. جوانی میں کسی وجہ سے انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوتے وقت جانکری کا جو وقت تھا, عنقریب روح قبض ہونے والی تھی, تو وہ بزرگ اتفاق سے ان کے پاس پہنچ گئے, اپنے شاگرد کے پاس, اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. اللہ اکبر. تو شاگرد نے روک دیا, قرآن شریف مت پڑھو. اللہ اکبر. دیکھیے زندگی بھر عبادت گزار, لیکن مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیا وجہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے, روک دیا گیا. کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا. اللہ اکبر. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ کا ولی کلمہ پڑھا رہا ہے اور پڑھنے کو تیار نہیں ہے. ضرور اس نے ایسا کام کیا ہوگا جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہوگا. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر کہوں گا کہ ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, بہت سارے نیک کام کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم یہ تصور نہیں کرتے, کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا یہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی. 5 وقت کی نماز جیسے پڑھ لیا. بے شک اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ اپنے بندے کا اگر ایک سجدہ بھی قبول کر لے, اپنی مرضی کا مالک ہے, اس کی مغفرت کر دے, ایک الگ بات ہے. لیکن بندگی اور فکر آخرت اور اللہ کے عذاب پر پورا مطلب اعتماد کرنا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے, قبر کے اندر جانا ہے. اللہ کلمہ طیبہ پڑھایا جا رہا, نہیں پڑھ رہے ہیں, انتقال ہو گیا. زندگی بھر متقی پرہیزگار رہے, اللہ کے ولی کے محبوب ترین بندے, یعنی ساتھ میں رہنے والے, حیران ہو گئے. انتقال ہو گیا, دفنا دیا گیا. 40 دن تک وہ اللہ کے ولی بڑی جستجو میں تھے, دعائیں کرتے رہے کہ پروردگار عالم میں جاننا چاہتا ہوں, خواب کے ذریعے مجھے بتا دیا جائے کہ میرے اس شاگرد کے ساتھ میں ایسا کیوں ہوا, میں جاننا چاہتا ہوں. عجیب جستجو تھی. 40 دن انہوں نے اپنے آپ کو بند کمرے میں بند کر دیا تھا. اتنا ان کے دل پر شدید اثر ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. 40 دن کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ بیٹا تمہارا کیا حال ہے. اب وہ شاگرد جواب دیتا ہے, یا شیخ بے شک میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, بظاہر لوگ مجھے اچھا سمجھتے تھے, بظاہر وہ ساری نشانیاں تھیں جو اچھے دکھنے کی ہوتی ہے, سر پر ٹوپی, چہرے پر داڑھی, کرتا پاجامہ, ہر سب کچھ, لیکن میرے اندر 3 خامیاں تھیں. 3 میں گناہ کرتا تھا. پہلا گناہ یہ کہ میں چغل خور تھا, دوسروں کی باتیں یہاں سے وہاں کرتا تھا اور ایک کی باتیں وہاں لگاتا تھا. اس کو چغل خوری کہتے ہیں, سب جانتے ہیں.
اور دوسرا گناہ یہ کہ میں بہت حسد کرتا تھا کسی پر. حسد, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسا جلا دے گی جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اور تیسرا گناہ یہ کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی, ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے میں ایک طبیب کے پاس گیا اور طبیب نے کہا کہ تمہیں جو بیماری لاحق ہوئی ہے, تم سال میں ایک مرتبہ ایک گلاس اگر شراب پیو گے تو تم اس بیماری سے بچ جاؤ گے. میں نے اس طبیب پر بھروسہ کیا اور اللہ کے رسول کے فرمان پر بھروسہ نہیں کیا, اور میں چھپ کر سال میں ایک مرتبہ ایک گلاس شراب پیتا تھا. یہ 3 گناہ کی وجہ سے مرتے وقت بھی مجھے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا. مسلمانوں, متقی پرہیزگار تو ہمیں بننا ہی ہے, ہر پل اللہ کی یاد میں گم ہونا ہے, لیکن یہ ایمان مضبوط کر لو اور اللہ کو راضی کر کے ہمیں اس دنیا میں جانا ہے. اللہ اکبر. مرتے وقت بھی اگر ہمیں کلمہ نصیب نہیں ہوا تو کیا فائدہ اس زندگی کا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ ہیں, اللہ کے نیک بندے. نوجوانی کے عالم میں ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, باقاعدہ ٹوٹ گئی تھی, بننے ایسی پوزیشن نہیں تھی. وہ جوانی کے عالم میں بھی نا لکڑی کے سہارے چلتے تھے, جوانی کے عالم میں. اب جیسے ان کی عمر جب گزری 40-50 سال تک جب پہنچے تو لوگ دیکھتے رہے کہ کئی سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جوان تھے تبھی ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے, جو بڑھاپے کی منزل پر انہوں نے قدم رکھا ہے. تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بار بار سوال کرتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح ہے تمہارا یہ حادثہ کیسے پیش آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوانی میں کمر کی ہڈی کا ٹوٹ جانا یہ کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا. ظاہر سی بات ہے, نہیں بتاتے تھے, یہاں وہاں کی باتیں کرتے وقت گزارتے تھے. ایک ان کا شاگرد تھا جو بالکل قریب تھا ان کے, بار بار سوال کرتا رہا, کہا کہ ہم آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا عیب نہیں جاننا چاہتے ہیں. اگر کوئی عبرت کی بات ہے آپ کے اس کمر کی ہڈی کو ٹوٹ جانے کی, اگر کوئی بات ہے جس سے ہم سبق سیکھیں تو ہمیں بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں, قریب کے جامع مسجد میں ایک امام صاحب ہے, انہوں نے کہا تھے جب وہ واقعہ پیش ہوا, جب میری کمر کی ہڈی ٹوٹی. ہم لوگ ان کے پاس مفتی تھے, وہ بڑے بزرگ تھے, 50 سال تک کنٹینیو انہوں نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث فرماتے تھے. اب درس حدیث بولے تو بہت بڑا, جس کو علم ہوگا وہی کر سکتا ہے. حدیث کی باتیں, حدیث کا درس دیتے تھے. میں بھی ان کے درس میں بیٹھتا تھا, میں بھی بیٹھتا تھا. جب ان کا انتقال ہونے کو آیا تو وہ بڑھاپے کے عالم میں چلے گئے. تو ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے, درس چالو تھا, درس میں لوگ بیٹھے تھے, تو انہوں نے ایک بات کہی, ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, لیکن نہ جانے مجھے یہ خبر نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے 50 سال تک اس مسجد میں نے درس و نصیحت کی ہے, احادیث کے درس دیے ہیں, لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی اس بات کو سن کر جتنے لوگ وہاں پر تھے سب انہیں سنا, باقاعدہ مارے خوف کے میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہوا مارے خوف کے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے, کہ ایسا محبوب ترین بندہ جو 50 سال تک کنٹینیو احادیث کی باتیں کر رہا ہے, احادیث کے درس دے رہا ہے, لیکن اسے یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو ہمارا تمہارا کیا عالم ہے. اللہ اکبر. مارے خوف کے میری کمر جھک گئی اور میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. میرے آقا کی پیارے دیوان صلی اللہ علیہ وسلم, خدا اپنی زندگی کو سنوارو. بچی ہوئی ہماری زندگی, نہ جانے موت کا فرشتہ کب آئے گا اور ہماری روح کو قبض کر لے گا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ تم 80-90 سال جیو گے اس کے بعد ہی تمہاری موت ہوگی. نوجوان بھی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں, بچے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ راز ہے موت, نہ جانے کس کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے اور کب لکھی ہوئی ہے. میرے آقا کے پیارے دیوان صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بزرگ کا واقعہ میں بتاؤں کہ ان کا بھی ایک شاگرد تھا, اور اس شاگرد کا جب انتقال ہونے کو قریب آیا تو وہ بھی بیٹھ کر کلمہ پڑھانے لگے. شاگرد کی بات الگ ہوتی ہے
وہ اپنے شیخ کے ساتھ میں دن و رات گزارا ہوا ہوتا ہے، اس کی پرہیزگاری تو آپ کیا رہا. جب موت کا قریب وقت آیا، اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تمہاری مطلب ان قریب تمہارا انتقال ہونے والا ہے، تمہاری روح قبض ہونے والی ہے. تو وہ مرنے والا کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے 2 آگ کے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کے توڑا جا رہا ہے. میں آگ کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہا ہوں. بس اتنا کہہ دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. ان کے گھر والوں کو انہوں نے سوال کیا کہ بتا تو صحیح ہے، مطلب اس کی روزمرہ کی زندگی کیا تھی، وہ کیسے اس کی زندگی گزارتا تھا. تو گھر والوں نے بتایا کہ ہاں یہ ایک تاجر تھا. پہلے کے زمانے میں روپیہ پیسہ نہیں تھا، لوگ چیز کے بدلے میں، اشیاء کے بدلے میں اشیاء منتقل کرتے تھے. یعنی اگر آپ کے پاس چاول ہے، میرے پاس گیہوں ہے، تو میں آپ کو چاول دوں اور آپ مجھے میرا گیہوں دے دیں، جو چیز کی ضرورت ہے. یہ اس دور کی بات تھی. تو لینا اور دینا ایک الگ ایک تجارت تھی. وہ تجارت بھی کرتے تھے لوگ. تو وہ جو شخص تھا مرنے والا، اس نے 2 ناپ رکھے تھے. اس وقت کوئی ناپ تو ہوگا نا جس سے بھر کر اناج کو دیا جاتا ہوگا. تو لینے والا ناپ الگ تھا، دینے والا ناپ الگ تھا. یعنی لینے والا ناپ بڑا تھا اور دینے والا ناپ ذرا سا چھوٹا رکھا تھا. پتا چلا کہ اس نے وہاں پہ چوری کرتا تھا. ایمانداری نہیں تھی کہ ایک ہی ناپ سے لو اور اسی ناپ سے دے دوں. وہ چوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوا. میرے آقا کے پیارے دیوان صلی اللہ علیہ وسلم، خدا اپنی زندگی اچھے سے گزارو اور فکر آخرت میں لگ جاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال ہونے کے بعد جب اسے ہم قبرستان لے کے جاتے ہیں جنازے میں، تو جو جنازے میں مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے وہ چینک اور پکار کر کہتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، وہ چینک کر کہتا ہے کہ ہائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. ہم اور آپ اس دنیا کو سمجھ نہیں سکتے. ہم اور آپ مرنے والے کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، لیکن ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، کتابوں کے اندر ایک واقعہ اور ملتا ہے. بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے. ایک قبر کھودو تھا، جو قبر کھودتے ہیں نا، ہر قبرستان میں ہوتے ہیں. ایک قبر کھودو تھا، اس کی ساری زندگی اسی میں نکل گئی. اس کا ایک ہی غلط کام تھا. وہ یہ کرتا تھا کہ جب لوگ اپنے جنازے کو دفن کر کے واپس جاتے تھے تو رات کی تنہائی میں اس کی قبر پھر سے کھودتا تھا اور مردے کے جسم سے جو کفن تھا اس کفن کو واپس چرا لیتا تھا، اس کو صاف کر کے پھر بیچتا تھا. عجیب اس کی یہ حرکت تھی. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندے مومن روزانہ ایک گناہ کرے گا نا، تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آج اگر تم ایک گناہ کرو گے تمہارے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جائے گا، ایک پوائنٹ لگ جائے گا. دوسرا گناہ کرو گے دوسرا پوائنٹ لگے گا. تیسرا گناہ کرو گے، غرض ہے کہ گناہ کرتے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا گناہوں کی سبب تمہارا دل پورا سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا. اللہ. تو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے بتائیے تو صحیح، اگر کسی کا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جائے اور اب وہ چاہتا ہے کہ باقی کی زندگی اچھے سے گزرے تو کون سا عمل ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کیا تو تمہارا دل پھر سے منور مجلہ ہو جائے گا. میرے آقا کے پیارے دیوان، اور وہ جو قبرستان جو قبر کھودو تھا اس کا یہ عالم تھا کہ روزانہ رات میں کفن کو پھر چوری کر لیتا تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. کسی کی نصیحت اثر کر جاتی ہے، کسی کی بات، کوئی ایک بات دل پر اثر کر جاتی ہے، اور اللہ کا ڈر جب کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے نا تو آپ سنیے، زندگی بھر میں گناہ کرتا رہا، بڑی عمر ہو گئی، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے زندگی بھر یہ غلط کام کیا ہے. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو اس نے نصیحت کی. سامنے بٹھا کر نصیحت کرتا ہے، میں ان قریب اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن میں تم کو ایک وصیت کر کے جاتا ہوں.
میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، بلکہ مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ کے 2-3 الگ الگ حصے کرنا، جس میں سے ایک حصے کو سمندر میں جا کر پھینک دینا، ایک حصے کو کسی جنگل میں جا کر اڑا دینا، اور ایک حصے کو کسی صحرا میں جا کر اڑا دینا، تاکہ میری راکھ کا ایک ذرہ بھی کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ عجیب خوف تھا، عجیب بات ہو گئی۔ بیٹوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس میں نہیں چاہتا، میری یہ وصیت ہے۔ عجیب بات، عجیب کیفیت طاری ہوگی اس کے اندر۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق ان کے بچوں نے ان کو جلا دیا۔ اب یہ بھی تو عذاب ہے نا، نصیب نہیں ہوا، قبر نصیب نہیں ہوئی، زندگی بھر قبر کھولتا رہا دوسروں کے لیے، لیکن اس کی قبر دیکھو کہاں ہے۔ اس کے راہ کے 3 حصے کیے اور وصیت کے مطابق اس کی راہ کو الگ الگ جگہ پر اڑا دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ لیکن اللہ کی طاقت دیکھیے، جیسے ہی اس کی راہ کو الگ الگ جگہ پر اڑا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی راہ کے ایک ایک ذرے کو میرے سامنے رکھ دو۔ وہ طاقت ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، بہت طاقت والا ہے۔ لفظ کن سے ساری کائنات کو اس نے بنا دیا، کن ہو جا، بن گئی طاقت، بن گئی دنیا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے اس بندے کی ایک ایک ذرے کو میرے سامنے رکھا جائے۔ فرشتوں نے پل بھر میں سارے ذرے کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ اب رب کی طرف سے حکم ہوا، کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ دماغ کام نہیں کرتا، لیکن ایسا ہوا ہے اور ہوتا بھی ہوگا۔ اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، بہت طاقت والا ہے، بے شک اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ رب نے سوال کیا کہ میں بندے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اپنے آپ کو جلانا کیوں پسند کیا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم تو جانتا ہے میں زندگی بھر گناہ کرتا رہا، لوگوں کے کفن چوری کرتا رہا، نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کرتا رہا، لیکن آخر زمانے میں مجھے توفیق ہو گئی، تیرا ڈر اور تیرا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا، صرف یہی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جلا دیا اور اپنے ذرات کو اڑا دیا تاکہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا۔ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ڈرو اللہ سے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندے مجھ سے ڈرو۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تم اپنے رب سے ایسے ڈرو جیسے ایک شیر سے ڈرتے ہو۔ اللہ ہمارا خدا شیر کے جیسا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ جیسے تم اگر یہاں پر کبھی شیر آ جائے تو ہمارا کیا عالم ہوگا، ایسے ڈرا کرو۔ لیکن ہمارا آپ کا یہ عالم ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، سورہ یاسین کے اندر ہے وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيكُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تمہیں حاضر کیا جائے گا، اور اس وقت بھی اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا کہ پروردگار عالم یہ جو میرے نام اعمال میں گناہ لکھا ہوا ہے میں اسے تسلیم نہیں کرتا، یہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تمہاری زبان کو بند کر دیا جائے گا، تمہارے یہ ہاتھ بات کریں گے، تمہارے یہ پیر گواہی دیں گے، تمہارے یہ جسم گواہی دیں گے کہ اے پروردگار عالم یہ انہی پیروں پر چل کر غلط کام کرنے جایا کرتا تھا، اے پروردگار عالم یہ انہی کانوں سے غلط باتیں سنا کرتا تھا، اے پروردگار عالم یہ انہی آنکھوں سے غلط حرام چیزیں دیکھا کرتا تھا۔ دماغ کام نہیں کرتا لیکن ماننا پڑے گا، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہاری زبان کو مہر کر دیا جائے گا، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف بات کریں گے، گواہی دیں گے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، کون ہے جو تم کو وہاں بچا سکتا ہے؟ صرف تمہارے نیک اعمال، تمہاری نیکیاں۔ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں تب تک
नेकियां तो कमाते रहो, लेकिन दुनिया का ये हाल है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की जो रुपया पैसा कमाने का चक्कर है उसी में लगे रहते हैं। आने का पैसा कैसे आता है, देखा जाएगा मरने के बाद क्या होगा। अरे क्या देखोगे आप, मेरे आका के प्यारे दीवाना, हमने देखा बड़े बड़े रईस करोड़पति चले जाते हैं, उसे भी वही कफन दिया जाता है, आम आदमी को कफन दिया जाता है। दफनाने का जो सिस्टम है वही सिस्टम होता है जो बादशाह का सिस्टम होता है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, खुदारा अपनी जिंदगी को बदल डालो अपनी जिंदगी को। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्लमंद शख्स वो है जो अपनी जिंदगी में ऐसा अमल करे जो उसको मरने के बाद काम आए। बेशक हमें और आपको आज ये अहद करना है, मैं तो कोई चीज ही नहीं हूं आपके सामने, मैं भी अहद करूं कि परवरदिगार आलम आज के बाद कभी गुनाह नहीं करेंगे, कभी गुनाह नहीं करेंगे। गुनाहों रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, टूटी जाती है तीर मेरी लिल्ला ये बोलता रहा था।